فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 39 ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 273 پہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس نشست میں، اور یہاں پر 5واں پرچہ کہ جس کا عنوان عالم اسلام کے وسائل و مسائل، یہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے سب سے پہلے کہ نوٹ، یہاں 3 پرچوں کا نصاب اور متعلقہ سوالات موجود ہیں۔ عنوان میں ایک ہی ٹائٹل دیا گیا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے آپشن 1، اسلام اور جدید فکر مغرب۔ اس میں نمبر 1 پہ لکھا ہے اہل مغرب کی فکر کی بنیادیں اور اس کا پس منظر۔ 2 میں لکھا ہے مذہب کے بارے میں مغرب کا طرز عمل اور اس کا پس منظر۔ 3 لکھا ہے اس میں تیسرا پوائنٹ کہ اسلام کے بارے میں اہل مغرب کی تحقیقات، تحریک استشراق کا پس منظر، مقاصد و اہداف اور نوعیت۔ 4تھے نمبر پہ ہے کہ اسلام کے بارے میں اہل مغرب کا اعتراف تعصب۔ 5ویں نمبر پہ اسلام کے بارے میں اہل مغرب کے انداز فکر کا مجموعی تعارف، اور اس میں الف ہے اہل مغرب کا قرآن مجید کے بارے میں رویہ، ب حدیث نبوی کے بارے میں نقطہ نگاہ، جیم سیرت طیبہ کے بارے میں نقطہ نگاہ، دال اسلامی تاریخ اور اہم واقعات کا مسخ کرنا، اور ہے مسلم مشاہیر کے بارے میں متعصبانہ رویہ۔ کا 6ٹھا پوائنٹ ہم نے 5ویں پہ یہ پڑھے تھے، اسلام کے بارے میں اہل مغرب کے انداز فکر کا مجموعی تعارف، اور جس میں الف ب جیم پڑھا۔ اس میں اب 6ٹھا آ گیا اسلام کے نظام اخلاق، نظام معاشرت، سیاست، اسلام کے تصور بین الاقوامیت، جہاد اور مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ۔ 7 نمبر پہ ہے اسلام کے بارے میں مغربی انداز فکر کے مسلمانوں پر اثرات، تجدد اور اسلام کے بارے میں اعتراض کا رویہ۔ 8ویں نمبر پہ ہے منفی اثرات کے سدباب کے لیے مسلمان علماء کی کاوشیں۔ 9 نمبر پہ ہے تحریک الحاد و دہریت ڈیش سیکولرزم ڈیش تحریک مادیت ڈیش عورت کے مقام و مرتبے اور حقوق کے حوالے سے مغربی فکر کا اسلامی فکر سے موازنہ ڈیش حیا کے بارے میں اسلامی اور مغربی فکر کا موازنہ ڈیش مسلمان ممالک میں اپنے افکار کے نفوذ کے لیے اہل مغرب کی حکمت عملی۔ 10ویں نمبر پہ ہے بر صغیر میں ہندوؤں اور عیسائی مشنریز کا لٹریچر اور اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی فکر اور اس کے رد میں مسلمانوں کے لٹریچر کا جائزہ۔ اب اس میں الف ب دیا ہوا ہے، الف ہے مطالعہ مذاہب عالم اور قدیم و جدید تفسیری لٹریچر، ب مطالعہ مذاہب عالم اور سیرت لٹریچر 10 ہم کتب سیرت کے حوالے سے، جیم بر صغیر میں ہندوؤں اور مسیحیوں کا مشنری اور الزامی لٹریچر، دال غیر مسلموں کے الزامی لٹریچر کا مسلمانوں کی طرف سے رد۔ اور اب آ گیا ہے 11ویں نمبر پہ، پڑھتے ہیں مغرب میں مذہب اور سیاست کی بظاہر علیحدگی اور اس کے اسلامی ممالک پر اثرات، مسلمانوں سے مخاصمت اور تصادم کی پالیسی، اور دوسری طرف مکالمہ بین المذاہب کی کاوشیں ڈیش دو رخی پالیسی کا محرک کیا ہے۔ اب آ گیا یہاں پر مجوزہ کتب، مل کر پڑھتے، لکھا ہے
تنقیحات از مولانا ابوالعلا مودودی. نیکسٹ الشبہات حول الاسلام ہے واولام حول الاسلام ڈیش اسلام اور جدید ذہن کے شبہات. نیکسٹ اسلام اور جدید مادی افکار از سید قطب شہید. نیکسٹ ہے الہاد مغرب اور ہم از غلام برق جیلانی. نیکسٹ ہے مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش. نیکسٹ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں. نیکسٹ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش از مولانا ابوالحسن علی ندوی. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ مسلم نشاط ثانیہ. نیکسٹ اساس اور لائحہ عمل از ڈاکٹر محمد امین. نیکسٹ ہے اسباب زوال امت بریکٹ میں لکھا ہے اردو ترجمہ از شکیب ارسلان. نیکسٹ عروج و زوال امت از امجد القادری. نیکسٹ مغربی تہذیب. نیکسٹ ایک معاصرانہ تجزیہ از ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری. نیکسٹ ہے مسلمان کا عروج و زوال از مولانا سعید احمد اکبر آبادی. نیکسٹ ہے مسلمانوں کا روشن مستقبل از مولانا طفیل احمد منگوری. نیکسٹ ہے وثائق یہودیت. وثائق یہودیت بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہودی پروٹوکولز کا اردو ترجمہ بریکٹ کلوز. نیکسٹ ہے آخری صلیبی جنگ از مولانا عبدالرشید ارشد. نیکسٹ ہے عروج و زوال کا الہی نظام از مولانا تقی امینی. نیکسٹ اسلام اپنی نگاہ میں بریکٹ میں لکھا ہے مؤلفین ساچیکو مراتا کوما ولیم سی چینک چے نون کاف چینک یا چینک بریکٹ کلوز از محمد سہیل عمر مترجم. نیکسٹ ہے مکالمہ و اتحاد بین المذاہب کی مذہبی بنیادیں. نیکسٹ ہے امکانات فوائد تجاویز از ڈاکٹر صلاح الدین ثانی. پھر نیکسٹ ہے مذاہب عالم اور معاشرتی و سیاسی جائزہ از احمد عبداللہ المسدوسی. تو اب یہاں پر یہ مکمل کیا. کون سا ہم نے مکمل کیا؟ آپشن 1 اسلام اور جدید فکر مغرب. جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پر 3 پرچوں کا نصاب اور متعلقہ سوالات جواب موجود ہیں. تو پہلا آپشن ہم نے پڑھ لیا اسلام اور جدید فکر مغرب. اب آ گئے ہم دوسرے آپشن پہ، آپشن 2 اسلامی اخلاق و تصوف. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے اخلاق. اس کے بارے میں ہے کہ اسلام کا تصور اخلاق بریکٹ میں قرآن و سنت کی روشنی میں. نیکسٹ یعنی دوسرے نمبر پہ ہے اسی میں فضائل اخلاق ڈیش محرک. نیکسٹ معیار. نیکسٹ ہے ما بعد طبعی اساس الف لام توبے یہ عین چھوٹی ہے اساس. پھر نیکسٹ ہے نمونہ کمال. اب اسی میں نمبر 3 ہے رضائل اخلاق قوما اسباب و محرکات. نمبر 4 ہے مسلم فلسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ. نمبر 5 ہے مختلف مذاہب کا تصور اخلاق ڈیش یہودیت قوما مسیحیت زرتشت کنفیوشس ہندو بدھ سکھ کمیونزم و اشتراکی فلسفہ اخلاق مغرب کی مادی فکر اور اخلاق. چھٹا ہے مختلف شعبہ زندگی میں اخلاقی تعلیمات. اور اب اگلا پیراگراف ہے آئلی زندگی کے اخلاقی ضوابط ڈیش معاشرتی زندگی کے اخلاقی ضوابط ڈیش سیاسی اخلاقیات معاشی اخلاقیات ڈیش اسلام کا بین الاقوامی ضابطۂ اخلاقی ڈیش عسکری زندگی اور اسلامی اخلاقیات ڈیش جنگی قیدیوں کے حوالے سے اخلاق ضوابط ڈیش ابلاغیات بریکٹ میں لکھا ہے میڈیا. اس کے لکھا ہے اس کے ابلاغیات کے حوالے سے اخلاق ضوابط اور ڈیش کے بعد لکھا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اخلاقی ضوابط. اب اس میں یہ سب ہم نے پڑھا تھا نمبر 1 یعنی اخلاق کے اوپر. نمبر 2 یہاں پہ ہے تصوف. پڑھتے ہوئے ہم پیج 275 پہ آ گئے. اس میں پہلے نمبر پہ لکھا ہے تصوف کی تعریف اہمیت اس کے مقاصد. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے تصوف کے ماخذ آغاز و ارتقاء. نمبر 3 ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی وحی اور صوفیہ اکرام کے کشف و الہام میں فرق و امتیاز. چوتھے نمبر پہ قلبی واردات اور اس کی حقیقت. 5ویں نمبر پہ مشہور سلسلہ ہائے تصوف. 6 نمبر پہ نظریہ وحدت الوجود بریکٹ میں لکھا ہے ابن عربی.
اور نظریہ وحدت الشہود مجدد الفسانی رحم اللہ۔ 7ویں نمبر پہ آ گیا عالم اسلام بالخصوص بر صغیر کے مشہور صوفیاء جنید بغداد، امام قشیری، امام غزالی، علی حجویری، بایزید بستامی، بے سین تو الف بیم چھوٹی ہے۔ نیکسٹ ہے ابو الحسن خرقانی، ابن عربی، خواجہ باقی باللہ، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی۔ 8ویں نمبر پہ برصغیر میں تصوف کے ارتقاء کا ایک جائزہ۔ 9ویں نمبر پہ راہبانہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے غیر اسلامی راہبانہ نظریات تحریکات کا تنقیدی جائزہ۔ اور یہاں پر اگلا ہے دور جدید میں تصوف کی نوعیت، اس کا کردار اور ضرورت اصلاح۔ تصوف کے مویدین میم واو یہ دال یہ نون مویدین اور مخالفین کے نقطۂ نگاہ کا مطالعہ، اور آخری ہے اس میں کہ علم تصوف کی مشہور کتب کا تعارف۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مجوزہ کتب احیاء علوم الدین از امام غزالی۔ نیکسٹ المنقذ من الزلال از امام غزالی۔ نیکسٹ ہے اخلاق اور فلسفہ اخلاق از حفظ الرحمن سیوہاری، سین یہ واو ہے الف رے چھوٹی ہے۔ نیکسٹ ہے سیرت النبی جلد ششم از سید سلیمان ندوی رحم اللہ۔ نیکسٹ مشکوات المصابیح بریکٹ میں کتاب الآداب از خطیب تبریزی۔ نیکسٹ الرسالۃ القشیریہ از الامام عبد الکریم طلحہ القشیری۔ نیکسٹ کتاب اللمعہ از النصر سراج رحم اللہ۔ نیکسٹ کشف المحجوب از سید علی حجویری۔ نیکسٹ کتاب التعارف از کلا بازی۔ نیکسٹ ہے فصوص الحکم از ابن عربی رحم اللہ۔ نیکسٹ مکتوبات از شیخ احمد سرہندی رحم اللہ۔ پھر نیکسٹ ہے اخبار الاخیار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ نیکسٹ عوارف المعارف از شیخ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ۔ نیکسٹ ہیں فوائد الفواد از نظام الدین اولیاء القول الجمیل از شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ۔ نیکسٹ ہے نفخات نون فیخ الف تے نفخات از شاہ ولی اللہ دہلوی۔ نیکسٹ فیوز الحرمین از شاہ ولی اللہ دہلوی۔ نیکسٹ فیصلہ وحدت الوجود والشہود از شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ۔ نیکسٹ ہے الانسان الکامل از عبد الکریم الجیلی یا جیلی الف لام جیم یہ لام چھوٹی ہے۔ نیکسٹ ہے تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد نظامی۔ نیکسٹ ہے تصوف و اسلام از عبد الماجد دریا آباد یا لہیات الروحیت فی الاسلام از محمد مصطفیٰ حلیمی۔ نیکسٹ ہے التکشف الف لام تے کاف شین فے التکشف ان مہمات التصوف از اشرف علی تھانوی۔ نیکسٹ حدیقۃ الاولیاء از غلام سرور بزم صوفیہ طبع اعظم گڑھ از سید صباح الدین عبد الرحمن۔ نیکسٹ دانشگاہ پنجاب متعلقہ حصے اردو دائرہ معارف اسلامی اگلی۔ اب آگے ہم دو پڑھ لیے آپشن 1 2، اب آگیا آپشن 3۔ اس کا عنوان ہے عالم اسلام کے وسائل و مسائل۔ اب یہاں پہ ہے نمبر 1 عالم اسلام کا تعارف اور جدید دنیا اسلام، 2 عالم اسلام کے وسائل معدنی زرعی صنعتی برآمدات فرادی قوت سائنس اور فنی مہارت وسائل اور صلاحیتوں کا عمومی جائزہ اور تنظیم۔ نمبر 3 پہ ہے عالم اسلام کے مسائل، الف فکری مسائل، اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم، مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات۔ نیکسٹ ہے اشتراکیت کی ناکامی اور امت مسلمہ۔ پھر ہے گلوبلائزیشن کے اثرات۔ نیکسٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چیلنج، یہ ہم نے الف کے سارے پڑھے۔ پھر بے پہ آ گیا عملی مسائل، اس میں ہے مسئلہ افغانستان، پس منظر، نتائج، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین،
پھر لکھا ہے ڈیش، اس کے بعد ہے غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی حالت، امریکہ، مغربی ممالک، بھارت، برما، چیچنا وغیرہ۔ اس کے بعد لکھا ہے خلیج کی جنگ، قوما اسباب و نتائج، قوما مسئلہ عراق، قوما عالم عرب کی عصری صورت حال، اور پھر ہے نیو ورلڈ آرڈر، قوما گرین ورلڈ آرڈر، اور پھر ہے عالمی ادارے اور مسلم دنیا۔ پھر لکھا ہے وسط ایشیا کے مسلمان اور ان کا تشخص۔ اس کے بعد آگے مسلمان ممالک میں فکری انتشار، سیاسی معاشی شعبوں میں کسی نظام کا فقدان، وسائل کے استعمال میں عدم منصوبہ بندی، مسلم ممالک کے وسائل کے حوالے سے مغرب کی جارحانہ پالیسی، مسلم ممالک میں رونما ہونے والی عصری تبدیلیاں، ان کے اسباب و پس منظر، متوقع اثرات۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے اہم عالمی اسلامی تنظیمیں، اسلامی کانفرنس OIC، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، اور معتمر عالمی اسلامی۔ پھر ہے نمبر 5 پہ عالم اسلامی کے استحکام و اتحاد کے لیے تجاویز، نظریاتی وحدت، ضرورت و اہمیت، باہمی تعاون۔ اس میں اب لکھا ہے نمبر 1 اقتصادی تعاون، مشترکہ تجارتی منڈی اور بینک، 2 عسکری تعاون، 3 سائنسی اور فنی تعاون، 4 تعلیمی تعاون، 5 ابلاغ عامہ، 6 اسلامی سیکریٹریٹ، 7 عالمی اسلامی عدالت۔ اور اب آ گئی ہیں مجوزہ کتب، اسلامی بیداری، انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں، لکھا ہے کہ از ڈاکٹر یوسف قرضاوی۔ نیکسٹ ہے قرآن ماضی، حال اور مستقبل میں، از مشتاق علی۔ پھر ہے جدید عالم اسلام، از صلاح الدین ناسک۔ نیکسٹ ہے مشرقی یورپ میں مسلمانوں کا عروج و زوال، از فیض احمد شہابی۔ نیکسٹ ہے انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام، پھر ہے عبدالحمید صدیقی۔ نیکسٹ ہے مسلمانوں کی تہذیب، از محمد ابو النصر۔ پھر ہے سوویت یونین کا زوال، از عطا الرحمن۔ نیکسٹ اسلام اور عصر حاضر، از مولانا وحید الدین۔ نیکسٹ ہے ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، از ثروت سولت، سواد سے ہے سولت۔ نیکسٹ ہے یورپ پر اسلام کے احسان، از ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ پھر الحاد مغرب اور ہم، از ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ نیکسٹ اسلام اور جدید مادی افکار، از سید قطب۔ نیکسٹ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، از ابو الحسن علی ندوی۔ نیکسٹ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، از ابو الحسن علی ندوی۔ پھر ہے اسلامی اور مغرب کے تہذیبی مسائل، از سید قطب شہید۔ پھر ہے مسلمانوں کا روشن مستقبل، از طفیل احمد۔ اور پھر لکھا ہے دنیا میں مسلم اقلیتیں، از ثروت سولت۔ پھر ہے کہ مسلم دنیا 1992 عیسوی، پھر گزٹ، اور پھر ہے تشکیل انسانیت، اور آخر میں لکھا ہے رابرٹ بریفالٹ۔ اور ہم پیج 277 پہ آ گئے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں MCQs، اور اس کے بعد پڑھیں گے مختصر سوال و جواب۔ سب سے پہلے میں بتا دوں یہاں پہ مزید تفصیل کے MA اسلامیات P-2 پرچہ نمبر 5، اسلام اور جدید فکر مغرب، اسلامی اخلاق و تصوف، عالم اسلام کے وسائل و مسائل کے MCQs۔ یہاں سیرت اور تاریخ کے بہت سے اہم MCQs کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین یہاں پہ میں ان کی تعداد بتاؤں، 111 MCQs ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ اس نشست میں پڑھیں گے اور باقی جو رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 1، غنیت الطالبین کے مصنف ہیں؟ جواب شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ۔ سوال 2، کس مشہور مستشرق کو شیخ المستشرقین کہا جاتا ہے؟ جواب گولڈ زیہر، گاف و لام ڈال زے یہ ہیرے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ 3 نمبر پہ، نجی ملکیت کا خاتمہ کس نظام کا اصول ہے؟ جواب اشراکیت۔ سوال نمبر 4، ارتکاز دولت کی ممانعت کس فلسفہ معاشیات کا حصہ ہے؟ جواب اسلامی نظام۔ سوال نمبر 5 ہے،
اور اوریجنس آف محمد، اور کتاب یہ کس کی تصنیف ہے؟ دوسری ہے جورس پیروڈنس، اس کی اسپیلنگ کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی کنفیوژن ہے، JURISPRUDANCE، جورس پیروڈنس۔ میں غلط پڑھ رہی ہوں گی، آپ اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس کی تصنیف ہے؟ کیونکہ پورا ایک ہی بڑا سا لفظ ہے، اور جواب ہے شاخت، شین الف خ تے۔ اب آگے اگلا کوسچن نمبر 6، وہ مغربی عالم جو مشرقی علوم، زبانوں اور ثقافت کا ماہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مستشرق۔ سوال نمبر 7، المنزلت بین المنزلتین عقیدہ ہے؟ جواب معتزلہ کا۔ سوال نمبر 8، کتاب تحافت الفلاسفہ کے مصنف ہیں؟ جواب امام غزالی رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 9، مشہور مورخ ابن خلدون کس سال اور کس شہر میں فوت ہوئے تھے؟ جواب 808 ہجری، قاہرہ۔ سوال نمبر 10 ہے، محمد دی امپوسچر اس کا مصنف ہے؟ جواب بیڈول، بے ڈال واو یہ لام۔ پھر لکھا ہے کہ سوال نمبر 11 کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں؟ جواب لکھا ہے مرجع کا، میم رے جیم حمزہ ہے کا، مرجع کا۔ پھر سوال نمبر 12 ہے، یونانی اور مصری فلسفے میں فرشتوں کا نام ہے؟ جواب عقول عشرہ۔ سوال نمبر 13، امام حسن شیبانی کی کتاب السیر الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ جواب بین الاقوامی تعلقات۔ سوال نمبر 14، دیوان کا شعبہ کس نے قائم کیا تھا؟ جواب کا خانہ خالی ہے۔ سوال نمبر 15، کس غزوے میں عبداللہ بن ابی شریک ہوا تھا؟ جواب غزوہ بنو مستلق، بیم سواد تو لام قاف۔ سوال نمبر 16، ہجرت مدینہ سے 2-3 سال پہلے اوس و خزرج کے درمیان کس نام سے جنگ ہوئی تھی؟ جواب جنگ بعاث، بے عین الف سے۔ سوال نمبر 17، میں نے ساری عمر جنگیں لڑیں مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، کس نے کہا؟ جواب ہے خالد بن ولید رضی اللہ۔ سوال 18، کل فرض نمازوں کی رکعتیں ہیں؟ جواب 17۔ سوال نمبر 19، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے کون سا شہر بنوایا تھا؟ جواب کوفہ۔ سوال نمبر 20، وحشی بن حرب نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ جواب فتح مکہ۔ سوال نمبر 21، سب سے پہلے کس حکمران نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے حبشہ کے بادشاہ نے۔ سوال نمبر 22، یثرب کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہرا۔ سوال نمبر 23، جبل القراق کس جگہ کا مشہور پہاڑ ہے؟ جواب طائف کا۔ سوال نمبر 24، مختار ثقفی کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جواب طائف سے۔ سوال نمبر 25، بغداد کب آباد ہوا تھا؟ جواب 762 عیسوی میں۔ سوال نمبر 26، زمین پر سب سے پہلے پھل کا کون سا درخت پیدا ہوا تھا؟ جواب کھجور۔ سوال نمبر 27، فتح اسکندریہ و وسطی ایشیا کب ہوئی؟ جواب 655 عیسوی۔ سوال نمبر 28، عرب میں اسلام سے پہلے کتنے مذاہب رائج تھے؟ جواب 5۔ سوال نمبر 29، طائف شہر میں نصب لات بت کی پوجا کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب بنو ثقیف۔ سوال نمبر 30، مکہ اور مدینہ کے درمیان نصب منات بت کی پوجا کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب اوس و خزرج۔ سوال نمبر 31، اسلام کے پہلے پرچم بردار کون سے صحابی تھے؟ جواب حمزہ رضی اللہ / بریدہ سلمہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 32، کس غزوے میں پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں؟ جواب غزوہ احد۔ اور اس کے بعد ہے اگلا سوال نمبر 33 کہ کس خادمہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا؟ جواب ہے صوبیہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 34، جنگ یرموک کب ہوئی؟ جواب ہے 636 عیسوی / 15 ہجری۔ سوال نمبر 35، حضرت عائشہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال زندگی کے گزارے؟ جواب 48 سال۔ سوال نمبر 36،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں کل کتنی جنگی مہمات ہوئیں؟ جواب 81۔ سوال 37، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے؟ جواب شعبان، بریکٹ میں لکھا ہے اسی کو سید الشہور کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے؟ جواب حضرت حمزہ۔ سوال نمبر 39، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی عمر تھی؟ جواب 20 سال۔ سوال نمبر 40، ام القریٰ اور بلد الامین کس کے 2 مشہور نام ہیں؟ جواب مکۃ المکرمہ۔ سوال نمبر 41، ہجرت مدینہ میں رہبر سفر کون تھا؟ جواب عبداللہ بن اریقز۔ اور سوال نمبر 42، عرب میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب 12۔ سوال نمبر 43، مکے میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب 3۔ سوال نمبر 44، عرب میں سبائی قوم سین بے الف حمزہ چھوٹی ہے سبائی قوم کا تختہ کس قوم نے الٹا تھا؟ جواب حمیر، ہے میم یہ رے۔ سوال نمبر 45، دارالندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب 30 سال یا 40 سال، یعنی 30 اور 40 کے درمیان میں سلیش پڑا ہوا ہے۔ نمبر 46 آ گیا سوال کہ اسلام سے پہلے کس بت کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی؟ جواب ہے حبل۔ سوال نمبر 47، پہلی جنگ جو مسلمانوں نے عرب کی سرزمین سے باہر لڑی؟ جواب ہے جنگ موتا۔ سوال نمبر 48، سب سے پہلے جمعے کی نماز کس صحابی نے پڑھائی؟ جواب ہے مصعب، میم صاد عین بے، مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 49 کہ عبد مناف کے بعد قریش کی قیادت کس نے سنبھالی تھی؟ جواب ہاشم نے۔ سوال نمبر 50، ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عمرو۔ سوال نمبر 51، فاتح لیبیا کہا جاتا ہے؟ جواب عمرو بن العاص رضی اللہ کو۔ سوال نمبر 52، حضرت علی رضی اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جواب حضرت امام حسن رضی اللہ نے۔ سوال نمبر 53، حضرت عثمان رضی اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب جبیر بن مطعم رضی اللہ نے۔ سوال نمبر 54، پہلا جزیرہ جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا؟ جواب قبرص۔ سوال اس میں بریکٹ بھی لکھا ہے کہ قبرص محرم الحرام میں 28 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ سوال نمبر 55، عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ کو شہادت کا اعزاز نصیب ہوا؟ جواب 6۔ سوال نمبر 56، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا اصل نام تھا؟ جواب عبداللہ، بریکٹ میں لکھا ہے اسلام سے پہلے عبد الکعبہ تھا۔ سوال نمبر 57، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے آخری دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ جواب عبداللہ بن عامر رضی اللہ نے۔ سوال 58، پولیس کا محکمہ کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب حضرت عمر فاروق۔ سوال نمبر 59، کس خلیفہ نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ سوال نمبر 60، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے انتقال سے پہلے مجلس شورا کا اجلاس کس کے گھر ہوا تھا؟ جواب ہے فاطمہ بنت قیس۔ سوال نمبر 51، حضرت علی رضی اللہ کے خطابات کا مجموعہ نہج البلاغہ کس نے جمع کیا؟ جواب ابن ابی الحدید۔ سوال نمبر 62، امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر کس سال مقرر کیا گیا؟ جواب محرم الحرام 19 ہجری۔ سوال نمبر 63، آذربائیجان کی فتح کا سال بتائیے؟ جواب صفر 22 ہجری /643 عیسوی۔ سوال نمبر 64، مصر کس سال فتح ہوا؟ جواب محرم الحرام 21 ہجری۔ سوال 65، سب سے پہلے کس دارالخلافہ میں بیت المال قائم کیا گیا تھا؟ جواب مدینہ۔ سوال نمبر 66، خراج کا طریقہ عرب میں کس نے ایجاد کیا تھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ۔ سوال نمبر 67، حضرت عمر رضی اللہ نے بازار کی نگرانی کے لیے کس صحابی کو مقرر کیا؟ جواب عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 68، جلا وطنی کی سزا کس کی ایجاد تھی؟ چنانچہ ابو محجن ثقفی کو یہ سزا دی گئی تھی۔ جواب ہے
حضرت عمر رضی اللہ۔ سوال آ گیا 69 نمبر کا کہ عبد الملک نے کس کو سرکاری زبان قرار دیا تھا؟ جواب ہے عربی۔ سوال نمبر 70 سلطنت عباسیہ کن کے تعاون سے وجود میں آئی تھی؟ سوال ایرانیوں کے تعاون سے۔ سوال نمبر 71 اموی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ جواب دمشق۔ سوال نمبر 72 عباسی دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ جواب بغداد۔ سوال نمبر 73 فاطمہ دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ جواب قاہرہ۔ سوال نمبر 74 سلطنت عثمانیہ کے دور میں کون سا شہر اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا؟ جواب ہے قسطنطنیہ استنبول۔ سوال نمبر 75 عراق کے جنوب میں کون سا ملک ہے؟ جواب کویت۔ سوال نمبر 76 عمان کا دارالخلافہ ہے؟ جواب مسقط۔ سوال نمبر 77 ترکی کا کتنے فیصد حصہ بر اعظم یورپ میں شامل ہے؟ جواب ہے 5%۔ سوال نمبر 78 ایران میں شہنشاہیت کا خاتمہ کب ہوا تھا؟ جواب 1 فروری 1979۔ سوال نمبر 79 تصوف کے سلسلوں میں ارض ہند پر پہلا کون سا سلسلہ چھایا تھا؟ سوال سہروردیہ۔ سوال نمبر 80 یوم الترویہ ذوالحج کی کس تاریخ کو کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ جواب ہے 8 ذوالحج کو۔ سوال نمبر 81 ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنا کہلاتا ہے؟ جواب تلوین۔ سوال نمبر 82 ہندوستان میں چشتی سلسلے کے بانی کون ہیں؟ جواب خواجہ معین الدین چشتی۔ سوال نمبر 83 صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سی بیوی تھی؟ جواب ام سلمہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 84 کہ فرقہ معتزلہ کا بانی کون ہے؟ جواب واصل بن عطا۔ سوال 85 کس صحابی نے کفار مکہ سے خفیہ خط و کتابت کرنے کی جسارت کی تھی؟ جواب حاتب بن ابی بلتع بیلام تے عین ہے۔ سوال 86 حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن قیام پذیر رہے؟ جواب 22 دن۔ سوال 87 عورتوں میں سب سے پہلے کس نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی عصمت کی گواہی دی؟ جواب حضرت بریرہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 88 فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم۔ فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم کتابوں کے مصنف کا نام ہے؟ جواب ابن عربی۔ سوال نمبر 89 مکتوبات امام ربانی کے مصنف کا نام ہے؟ جواب احمد سرہندی۔ سوال نمبر 90 حضرت عبد المطلب نے کتنی عمر پائی تھی؟ جواب 94 ایئرس۔ سوال نمبر 91 طرابلس کی فتح کب ہوئی تھی؟ جواب 643 عیسوی میں۔ سوال 92 عزی عین زے چھوٹیے بت کس قبیلے کا تھا؟ جواب بنو سلیم اور بنو غطفان۔ سوال نمبر 93 عرب کی قدیم ترین قوم کون سی ہے؟ جواب ذات العماد۔ سوال نمبر 94 مدینے کا پہلا قائم مقام حاکم کس کو مقرر کیا گیا ہے؟ جواب ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 95 حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں بیت المال کے نگران کون تھے؟ جواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ سوال 96 درویش اسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابو ذر غفاری رضی اللہ۔ سوال 97 اسلامی ریاست پر سب سے پہلے دست درازی کس نے کی؟ جواب کرز بن جابر فہری۔ سوال نمبر 98 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے قرآن مجید کو کس رسم الخط میں لکھا تھا؟ جواب خط میری میم یہ چھوٹی ہے۔ سوال نمبر 99 محمد بن قاسم سندھ سے پہلے کس جگہ کا حاکم تھا؟ جواب شیراز کا۔ سوال نمبر 100 آخری بڑا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب قوم سمود۔ سوال نمبر 101 نظریہ وحدت الشہود کے علمبردار ہیں؟ جناب شیخ احمد سرہندی۔ سوال 102 ابن عربی کس نظریے کا قائل تھا؟ جواب وحدت الوجود۔ سوال نمبر 103 تصور میں خدا کی یاد کو کہتے ہیں؟ جواب مراقبہ۔ سوال نمبر 104 علم تصوف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواب علم الیقین۔ سوال نمبر 105 کسی ارادے کا عادت بن جانا کیا کہلاتا ہے؟ جواب فطرت۔ سوال نمبر 106 امام غزالی سے پہلے تصوف پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے؟ جواب
قوت القلوب۔ سوال 107، پاکستان نے بھارت سے پہلی دفاعی جنگ کب لڑی تھی؟ جواب 6 ستمبر 1965۔ سوال 108، حضرت جنید بغدادی کس صدی ہجری کے مشہور صوفی ہیں؟ جواب تیسری۔ سوال نمبر 109 ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعلق کس سلسلے سے تھا؟ جواب قادریہ۔ سوال نمبر 110، شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا تعلق کس سلسلے سے تھا؟ جواب نقشبندیہ۔ اور آخری سوال 111 نمبر پہ کہ فیصلہ وحدت الوجود الشہود کتاب کے مؤلف ہیں؟ جواب ہے شاہ ولی اللہ دہلوی۔ تو یوں ہم نے یہ 111 MCQs مکمل کر لیے صفحہ 281 پر۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔